شہر حیدرآباد کے خواجہ باغ میں واقع ادارہ اشرف العلوم میں سائنسی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ادارہ اشرف العلوم کے ناظم تعلیمات مفتی عبدالانس کی اطلاع کے مطابق آج بروز اتوار کو ادارہ اشرف العلوم میں تاریخی اور سائنسی نمائش کا انعقاد عمل میں آیا۔ ادارے کے طلبہ اکرام نے گراں قدر قیمتی پروجیکٹس تیار کیے جو اہم تاریخی اسلامی سائنسی معلومات پر مشتمل تھی۔ اس سائنسی نمائش میں سرپرست و دیگر حضرات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور طلبہ کی ہمت افزائی کی اور طلبہ کی محنتوں کو سراہا۔ ناظم ادارہ عبدالقوی مظاہری کی سرپرستی میں یہ سائنسی نمائش منعقد کیا گیا، جبکہ تمام اساتذہ اکرام نے طلبہ کی رہنمائی فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ الحمدللہ ادارہ اشرف العلوم میں آج صبح سے طلباء کرام کی بہت ہی اہم محنت سامنے آئی ہے، جس میں خاص طور پر سیرت کے ایک اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے، جس میں جو غزوات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑے گئے ہیں، ان غزوات کا ایک نقشہ سامنے طلباء کی محنت کے ذریعے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں جو ایک اہم مسئلہ اس وقت فلسطین کا چل رہا ہے، جس میں اسرائیل کی طرف سے جو بمباری کی گئی ہے اور فلسطین کو ختم کرنے کی جو سازش اور کوشش کی جا رہی ہے، طلباء کرام نے اپنی محنت سے ایک نقشہ بنایا ہے اور اس میں یہ بتلایا ہے کہ فلسطین کیا ہے، غزہ کیا ہے، کیسے اسرائیل آئے، یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے پیش کی ہیں۔ اور یقیناً یہ ہمارے طلباء کرام کی بالکل شارٹ وقت میں یہ محنت ہوئی ہے۔ صرف 4 سے 5 دن کے وقفے میں طلباء کرام نے راتوں رات جاگ کر یہ محنت کی ہے۔ دن میں دروس ہوتے رہے اور رات میں طلباء نے اپنی محنتوں سے اساتذہ کرام کی نگرانی میں یہ کام انجام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ طلباء جو انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں عالمیت کے ساتھ ساتھ، یعنی 10th کلاس کی جو تعلیم ہوتی ہے، جس میں ان لوگوں کو مختلف پروجیکٹس بنانے پڑتے ہیں، طلباء کرام نے سائنس فیئر کے عنوان سے وہ پروجیکٹس بھی پیش کیے، جس میں مختلف قسم کی چیزیں سامنے آئی ہیں، جیسے سولار سسٹم ہے اور بارش کا پانی کس طرح محفوظ رکھا جائے، اور آج کل کے بارش کا پانی جیسے غیر محفوظ ہو رہا ہے مختلف قسم کی فیکٹریوں کے بنانے کے نتیجے میں، یہ ساری چیزیں طلباء نے پیش کی ہیں۔ اور اس میں یقیناً ہمارے اساتذہ کرام کی محنتوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ صبح ہی سے اللہ کے فضل و کرم سے سارے پیرنٹس کا ایک تانتا لگا ہوا ہے اور سبھی نے اطمینان کا اظہار بھی کیا، خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اپنے تاثرات انہوں نے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان طلباء کرام کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کی خاص طور پر اس جانب ہم اساتذہ کی طرف سے شکر گزاری کے کلمات میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت نے ہم لوگوں کی ہمت افزائی فرمائی، ترغیب دلائی، اور بہت سی جگہوں پر اساتذہ کرام کی کچھ جہاں محسوس ہوا ترغیب کی بات یا کچھ اغلاط کی اصلاح کی طرف، حضرت نے اس جانب بڑی خاص توجہ دلائی۔ میں اپنی طرف سے اور جمیع اساتذہ کرام کی طرف سے ہمارے ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی عبدالملک انس صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے ہیں، اس سال سے الحمدللہ بہتر نظام سنبھال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب ترقیوں سے نوازے، ان کی خدمات کو بھی بے انتہا قبول فرمائے۔ میں تمام اساتذہ کی طرف سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم جو ناظم تعلیمات ہیں، ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ کی عمارت اور آپ کی قیادت میں ان طلباء کرام نے اساتذہ کرام کے ساتھ جو محنتیں پیش کی ہیں، یقیناً ان سب میں ہم سب کے عمل کو دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے اور ہمارے مدرسے کو اور مدرسے میں کام کرنے والے سبھی کو اللہ تعالیٰ دن دونی اور رات چوگنی خوب ترقیوں سے نوازے، اخلاص کے ساتھ ہماری خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔
بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔